بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، کل ایک انتہائی اہم سپیچ کی ہے عمران خان صاحب نے۔ بالکل ان کا جو لیول تھا یا ان کا بات کرنے کا جو انداز تھا وہ ایک وزیر اعظم کا انداز تھا، یعنی کہ نئے آنے والے وزیر اعظم کا۔ بہت اچھے طریقے سے، بہت یعنی کہ نپی تلی آپ اس کو سپیچ کہہ سکتے ہیں، بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس چیز کو یعنی کہ باور کرایا ہے تمام پاکستان کو، تمام پاکستان کی عوام کو اور تمام اداروں کو کہ وہ ملک کے بارے میں اگر کوئی سوچنے والا لیڈر ہے پاکستان میں تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ میں آپ کو ان کی سپیچ کے کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ان کا مقصد تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا یہ مقصد تھا کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے پنجاب میں، یعنی کہ جو صوبائی اسمبلی ہے پنجاب کی، اس کے انتخابات کے حوالے سے 14 مئی کو، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کی فتح ہے، یہ قانون کی فتح ہے، اور آئین و قانون کی جب تک بالادستی نہیں ہوگی تب تک ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو فیصلہ ہے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا، باقی جتنے بھی پریشر سے وہ عمران خان صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، پاکستانی عوام بھی بہت بہتر جانتی ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے کن لوگوں کا ان عدالتوں پہ پریشر ہوتا تھا، یا یہ عدالتیں، میں کہنا تو یہ لفظ نہیں چاہتا لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یا یہ عدالتیں کن کا ٹول بن کر استعمال ہوتی رہی ہیں۔ تو خیر، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آئین و قانون کی بالادستی ہونا ہی ہمارے ملک کی یعنی کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس سے ہی ہمیشہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ ان کا بالکل کلیئر میسج تھا۔ اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس ان کے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر پی ٹی آئی کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں 75 سے زائد مقامات پر یوم تشکر کے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس کا مرکزی پروگرام جو تھا وہ لاہور لبرٹی میں ہوا، اور لاہور لبرٹی جو ہے نا وہ تحریر اسکوائر کے مناظر پیش کر رہا تھا۔ بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی یعنی کہ وہاں عوام تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وہاں لبرٹی چوک میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، یہ اہم اتنے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہے، لبرٹی چوک سے کچھ زیادہ دور نہیں، زمان پارک بھی بہت قریب ہے، جہاں لوگ عمران خان کو روزانہ کی بنیاد پہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ افطاری کے دوران وہ خواتین سے بھی ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنیوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے یا اپنے کارکنان سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ آ کے افطاری کرتے ہیں، ان کے ساتھ تصاویر کھنچواتے ہیں، ان کے شرٹس پہ سائن کرتے ہیں، ڈفرینٹ ہیں، مطلب ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ وہ سحری میں بھی آتے ہیں، اور ایک دو دفعہ ان لوگوں نے مطلب عمران خان نے ان سب کے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ تو یہ لوگ یعنی کہ جو لوگ زمان پارک جا سکتے تھے، لیکن عمران خان کی کیونکہ کال تھی تو لبرٹی چوک پہ ایک بہت بڑی تعداد، زمان پارک میں بھی تھی، لبرٹی چوک میں بھی تھی، اس کے علاوہ بھی لاہور میں ایک اور چوک ہے وہاں بھی اکٹھ تھا، اچھی تعداد میں لوگ تھے، مطلب 75 سے زائد مقامات میں اگر آپ گننے لگیں تو شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے کارکنان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور عید کے بعد انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے جس پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ وہی لیڈرز کامیاب ہوتے ہیں، وہی لیڈرز حقیقی لیڈرز ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا مشکل وقت آیا ہے، جیسے حکومت سے ختم ہوئے تو فوری طور پہ عمران خان بھی یو کے چلے جاتے، امریکہ چلے جاتے، یا کسی بھی اور کنٹری میں چلے جاتے، اور وہاں سے بیٹھ کے تقاریر کرتے، وہاں سے بیٹھ کے بات کرتے، کیونکہ بھگوڑے ہیں نہیں۔ اگر گولیاں بھی کھائی ہیں تو اس کے بعد وہ ٹکے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں ٹکے ہوئے ہیں، اور کہیں بھی نہیں ہیں۔ اچھا خیر، یہ بات آگے انہوں نے کہا کہ انصاف کا نظام ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شروع سے انصاف نہیں ہوا، غریب ملکوں میں طاقتور فیصلہ کرتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر ہمارے ملک میں، یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، یعنی کہ کسی چارلس کی، کسی اور بزرگ کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جن کو یعنی کہ علم کا دروازہ کہا گیا، نبی پاک کی ایک حدیث ہے، انا مدینۃ العلم علی بابوہا، یعنی کہ میں علم کا سمندر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو جب حضرت علی علیہ السلام نے، مولا علی علیہ السلام نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دی کہ جو نظام ہے نا وہ کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا۔ اب پاکستان میں ظلم روا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، قدغن لگائی گئی ہے صحافیوں پہ، بات کرنے والوں پہ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ، تو مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ اور یہاں طاقتور فیصلہ کرتا ہے، مینز طاقت میں جو بھی لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں فلاں کو اٹھا لو، وہ فیصلہ کرتے ہیں فلاں کو اٹھا لو، اور ان پہ کسی قسم کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد
انہوں نے کہا عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو ڈرایا دھمکایا. یہ نون لیگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا باقی لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بلیک میل تک کرنے کی کوشش کی, آڈیو لیکس کی, کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. ان کی کوشش تھی کہ ججز آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں, جبکہ آئین کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں. یہ بالکل کلیئر بات ہے, اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہو بھی کی. اور یہ جو 13-14 دن ایکسٹرا بڑھے ہیں, یعنی کہ 14 مئی کو ہوا, 30 اپریل کو ہونے تھے, تو وہ جو ٹرائل میں 13 سے 14 دن ضائع ہوئے ہیں وہ جج صاحب نے اس حکومت کو دیے ہیں. اور وہ بھی حکومت کے لیے ہے, کیونکہ آج بھی اگر آج پی ٹی آئی کا مطلب آج بھی انتخابات ہو جائیں تو پی ٹی آئی نے جیت جانا ہے, کل کر دیں پی ٹی آئی نے جیت جانا ہے. تو یہ جو ٹائم ملا ہے بیسیکلی یہ حکومت کو ٹائم دیا گیا. اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کے لیے ہمیں حکومت گرانے کا کہا گیا, اور جیسے ہی ہم نے پنجاب کے پی کے اسمبلی تحلیل کی تو یہ الیکشن سے بھاگ گئے. انتخابات کے خوف سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, کیونکہ 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے حق میں نتیجہ دیکھ کر انہیں معلوم ہوا کہ الیکشن میں انہیں شکست ہوگی, اور شکست تو خیر انہیں ہوگی. یہ آج نہیں, یہ مئی میں نہیں, یہ اکتوبر میں نہیں, یہ اس سے اگلے سال الیکشن کرا لیں. جتنی ان کی یعنی کہ جگ ہسائی ہونی ہے اور جتنی ان کو ذلت ملنی ہے وہ آپ بس جان ہی نہیں سکتے, چاہے یہ کچھ بھی کر لیں. اس کے بعد یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ حکومت الیکشن ملتوی کرنے کے لیے غیر آئینی قدم بھی اٹھا سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو غیر آئینی اقدام ہوگا. سپریم کورٹ ان پر توہین عدالت لگائے گی. الیکشن متنازع انداز سے ہوئے تو ملک میں مزید تباہی آئے گی. الیکشن کمیشن ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. یہ بھی اس کے بعد مطلب عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ خود کو بچانے کے لیے آئین سے انحراف کر رہے ہیں, جبکہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی وجہ سے ہی شہباز شریف کی حکومت بنی. جب یہ انہوں نے وہ والی بات کر دی کہ جو 9 اپریل کو از خود نوٹس لیا گیا تھا اور بلکہ ٹائم فریم دیا گیا تھا, فلاں ٹائم تک گنتی ہو جائے, فلاں ٹائم تک یہ ہو جائے, وغیرہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی. خیر, جبکہ از خود نوٹس کی وجہ سے ہی شہباز شریف کی حکومت بنی. جب سپریم کورٹ نے 90 دن میں الیکشن کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو یہ مانتے ہیں اور نہ آئے تو پھر اسے غلط کہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے پاناما کیس کا نام لیے بغیر کہا عدالت نے ان کو مافیا ٹھیک ہی کہا تھا, کیونکہ اس مافیا نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, مگر سپریم کورٹ کے ججز ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے. مافیا الیکشن میں شکست کے خوف سے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ لوگ مشکل وقت میں ملک سے بھاگ جاتے ہیں. نواز شریف اور زرداری کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے. نواز شریف لندن میں بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے, جبکہ زرداری کا بیٹا کہتا ہے ملک میں مارشل لا لگ جائے گا. اس کی سیاست تو اپنے نانا کی وجہ سے ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی, مگر ہم نے کسی جج کو برا بلا نہیں کہا اور قانون کی بات کو ہمیشہ سے مانا, مگر انہوں نے فیصلہ دینے والے ججز پر حملہ کیا. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب قانون کی حکمرانی مطلب لوٹ رہی ہے. 27 سال پہلے تحریک شروع کی جس کا مقصد قانون کی حکمرانی تھا. اس کے بعد انہوں نے ان کی کافی طویل تقریر تھی جس میں صرف اور صرف بات کی تو قانون کی بالادستی کی بات کی, اور وہ رول آف لا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب شروع سے کہتے ہیں وہ آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, اور سیکیورٹی ان کو سیکیورٹی نہیں مل رہی, مطلب پھر بھی وہ اپنی سیکیورٹی, کیونکہ خطرہ انہیں ہے. اور یقینی طور پہ خطرہ کیسے لوگوں سے ہے, کیونکہ جن لوگوں نے جال بچھایا وہ بیسیکلی مذہبی جنونی کہہ کے یعنی کہ ان کو مروانا چاہتے ہیں کہ مذہبی جنونی کسی نے آ کے ان کو مار دیا, جبکہ ان کے خان صاحب کے اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بہت سے ایسے اچھے اور بڑے کارنامے ہیں جن کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا اور پڑھا جائے گا. تو یہ تھی ساری بات عمران خان کی. ان کا میں لبے لباب یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ رول آف لا کی یعنی کہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. اور اگر یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے سپریم کورٹ نے, اگر اس کو نہ مانا گیا تو اس کے خلاف وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ان کے پاس حق ہے. ابھی تک کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. خدا حافظ.